السلام علیکم، اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ فنڈز کی ادائیگی آج متوقع ہے۔ بھارت سے کشیدگی کی کمی کی وجہ کے بڑے مالیاتی اثر کی توقع نہیں۔ برطانوی میڈیا سے گفتگو میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کشیدگی کے باعث کسی نئے معاشی جائزے کی رپورٹ کی ضرورت نہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ پر بات چیت 14 سے 23 مئی تک جاری رہے گی اور امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد حل ہوں گے۔ اور اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اہداف امریکہ سے کپاس، سویابین اور ہائیڈرو کاربنز کے درآمدات میں اضافہ ہے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ بھارت کو یک طرفہ طور پر معطل سنتاس معاہدہ واپس بحال کرنا ہوگا، پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دفاعی ضروریات کو یقینی بنانے کے سلسلے میں جو کرنا ہوگا کیا جائے گا، جو کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی ہم کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بجٹ آنے میں بھی ابھی 3-4 دن ہفتے باقی ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شہداء کے بچوں کی کفالت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مارکہ حق کے زخمیوں کے علاج کا تمام خرچ وفاقی حکومت اٹھائے گی۔ دفاعی پاکستان میں کسی قسم کے محاذ پر خدمات سر انجام دینے والوں کو اعزازات سے نوازا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں شہید شہریوں کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے جبکہ زخمیوں کو 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پاک فوج کے شہداء کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک مکمل تنخواہ الاؤنسز جاری رہیں گے۔ پاک فوج کے شہداء کے بچوں کو گریجویشن تک مفت تعلیم، ہر شہید کی بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے گرانٹ دی جائے گی۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ پاک فوج کے زخمیوں کو حجرے میں اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو 20 لاکھ سے 50 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے اور بھارتی حملے میں متاثر گھروں، مساجد کی تعمیر وفاقی حکومت کرے گی۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ترکیہ نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم، کہتے ہیں پاک بھارت جنگ بندی پر مطمئن ہوں۔ پاکستانی وزیر اعظم سے کشیدگی کے موقع پر رابطہ کیا۔ ترکیہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی عوام سے کہتے ہیں کہ وہ متحد ہو جائیں۔ دشمن اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پوری قوم مسلح افواج کے ہر فرد کے ساتھ کھڑی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ۔ آرمی چیف نے آپریشن بنیان المرصوص کے زخمیوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپریشن مارکہ حق پاک فوج کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ شہریوں، فوجیوں کی قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ قوم اپنی مسلح افواج کے ہر رکن کے ساتھ پرعزم یکجہتی سے کھڑی ہے اور کوئی بھی منصوبہ پاکستان کی افواج کے عزم کو ختم نہیں کر سکتا۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی عوام نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا مرحلہ مکمل۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے ڈی جی ایم او میجر جنرل کاشف عبداللہ اور بھارتی ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور بھارت کی حالیہ کشیدگی کے دوران ڈی جی ایم اوز کے درمیان 2 بار رابطہ ہوا اور ہفتے کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد یہ ان کی پہلی گفتگو ہے جس میں آئندہ مذاکرات کے حوالے سے لائحہ عمل اور جنگ بندی کے فیصلے کی تفصیلات پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن بنیان مرصوص کامیابی سے مکمل کر لیا۔ 22 اپریل سے 10 مئی تک جاری رہنے والے پاک بھارت کشیدگی کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ بلا اشتعال بھارتی حملوں کے جواب میں پاکستان کی افواج نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں 26 اہداف کو نشانہ بنایا، جس میں بیاس اور نگروٹا، سورت گڑھ، سری نگر، پٹھان کوٹ سمیت کئی اہم تنصیبات شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنی پرانی ضد پر برقرار ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب کے بعد بھی مودی بڑھ کے مارنے سے باز نہ آئے۔ بھارتی وزیر اعظم قوم سے خطاب میں مودی دہشت گردی کا راگ الاپتے رہے۔ بھارت وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی، بات چیت اور تجارت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔
پاکستان سے صرف دہشت گردی اور آزاد کشمیر پر بات چیت ہوگی، مودی کی بھڑک۔ بھارتی وزیراعظم خطے میں امن کے دشمن، جبکہ پھر جنگ کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مودی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ مودی نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے بوکھلاہٹ میں تقریر کی ہے۔ مودی نے آج اپنی تقریر میں کشمیر اور دہشت گردی کو ناقابل قبول مان لیا۔ پاکستان میں BLA جیسی تنظیمیں بھارت کی پیداوار کردہ ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کشمیر پر جب بات ہوگی تو آزاد اور مقبوضہ دونوں وادیوں کی طرف سے ہوگی، اور کشمیر پر بات چیت ہوگی تو سلامتی کونسل کی قراردادوں کا ذکر بھی آئے گا۔ مودی جتنا بڑا سرٹیفائیڈ چور دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور بھارت دہشت گردی کی بات کرے گا تو ہم پہلگام کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نے تقریر میں اپنی سوچ کی خفت مٹانے کی کوشش کی ہے۔ مودی کی تقریر بارے ہارے ہوئے وزیر اعظم کی تقریر تھی۔ بھارت کی جانب سے سیز فائر کی درخواست کی گئی۔ پاکستان کے عوام اور فتح خوشیاں منا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے گرائے ہیں۔ مودی نے چھوٹی اور جھوٹی تقریر کر کے اپنی عوام کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ پورے خطے کے ممالک بھارت کے گھمنڈ سے تنگ تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد ہم اور ہماری افواج مکمل طور پر متحرک ہیں۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن جواب دیں گے۔ انڈیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ انڈیا نے سکھوں کو اشتعال دلانے کے لیے حملے کیے تاکہ الزام ہم پر لگایا جا سکے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا بھارت نے 9 مئی کو پھر وہی غلطی دہرائی اور نور خان ایئر بیس پر حملہ کیا۔ انڈیا سوچ رہا تھا کہ پاکستان غیر متعلق ہو چکا اور اب، لیکن ان کا خواب یہ چکنا چور ہو گیا، اور انڈیا کے پاس رافیل ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ یہ دعویٰ تھا نریندر مودی کا 2019 کے بعد، تاہم اب تو ان کے پاس رافیل بھی تھے۔ طیاروں کے ساتھ ساتھ بہادر اور قابل پائلٹ بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی مفاہمتی اور تحمل پر مبنی حکمت عملی نے عالمی سطح پر نئی سفارتی کامیابیوں کی راہ ہموار کر دی ہے۔ عالمی سطح پر اور خطے میں امن کے قیام کے لیے اسلام آباد کے مثبت اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جس صبر اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا، وہ عالمی برادری کی جانب سے قابل تحسین قرار پایا۔ رضوان عباسی کی رپورٹ۔ اسلام آباد سفارتی سرگرمیوں کا مرکز، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی سفارتی ملاقاتیں، پاکستان کا موقف عالمی سطح پر تسلیم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات، کشیدگی کے دوران حمایت پر ترک صدر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا۔ پاکستان امن کا خواہاں لیکن خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے ملاقات کی۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کے اعلیٰ سفارتی نمائندوں نے بھی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا۔ علاقائی سلامتی، جنگ بندی کی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے امور زیر غور آئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے میں دیرپا امن کا خواہاں ہے، تاہم قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی مؤثر پیش رفت عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ دنیا پاکستان کے موقف کو نہ صرف سن رہی ہے بلکہ تسلیم بھی کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر اسلام آباد کے ساتھ قریبی روابط کی خواہش مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی، قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد وفاقی وزیر برائے قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ہماری مسلح افواج نے سرحدوں، عوام کی حفاظت اور ہم سرخرو ہوئے تمام سیاسی جماعتوں نے یک زبان ہو کر ایک ہی نعرہ بلند کیا، پاکستان زندہ باد۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان پاکستان کی مسلح افواج کو پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ایوان بھارتی حملوں میں شہید ہونے والے بہادروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ایوان پاکستان کی حمایت پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور ایوان پاکستان کے عالمی امن اور استحکام کے لیے غیر متزلزل عزم کی حمایت کرتا ہے۔
ایوان جموں و کشمیر کے مسئلے کا کشمیر کے عوام کی امنگوں کے مطابق حل کے لیے حکام سے عالمی سطح پر کوشش کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پاک فضائیہ نے فضا میں اپنی دھاک بٹھائی، بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد میڈیا پر بھی پاک فضائیہ کے چرچے ہیں۔ ڈیپٹی چیف آف آپریشنز ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے پریس بریفنگز میں جہاں پاک فضائیہ کی کارکردگی بیان کی، وہیں ان کی حاضر جوابی اور تنزیہ جملوں نے بھی پاکستانیوں کو ان کا گرویدہ کر دیا۔ آپریشن بنیان مرصوص نے پوری قوم کو دشمن کے خلاف سی سپلائی دیوار بنا دیا۔ مذہبی جماعتوں اور علماء کرام کا پاک افواج کی شانہ بشانہ چلنے کا عزم، سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات نے عظیم فتح پر قوم کو مبارکباد پیش کی اور کہا افواج پاکستان نے دنیا میں اپنی برتری کا سکہ جما دیا۔ کراچی میں بنیان مرصوص کانفرنس مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ علماء نے افواج پاکستان کی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان نے کہا مودی کی وجہ سے پورا خطہ مسائل میں مبتلا ہے۔ مسئلہ مودی نے پیدا کیا، بھارت کے عوام کے ساتھ مسئلہ نہیں۔ مودی نے اس خطے کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ اس علاقے کا ڈان بننا چاہتا ہے، اس خطے کے عوام کو چین سے نہیں رہنا دینا چاہتا، اور اس نے ایک نفرت کا اور بغض کا ایک ماحول پیدا کر رکھا ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا پاکستان کو 5 گنا بڑی فوج پر فتح مبین ملی ہے، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری لاج رکھی۔ پاکستان کی افواج نے ساری دنیا میں اپنی برتری کا سکہ جمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ دن دکھایا کہ اپنے سے 5 گنا زیادہ بڑے دشمن کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فتح مبین ایسی عطا فرمائی کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے شہید یہ ساری دنیا کے اوپر الحمدللہ اپنی برتری کا سکہ جما چکے ہیں۔ کانفرنس سے مفتی انس مدنی، حافظ محمد انور، مفتی محمد، مفتی رفیع الرحمان، مفتی حماد اللہ مدنی، مفتی طارق مسعود، مفتی غیاث الدین شکیل الرحمان، تاج محمد حنفی، مفتی محمد یوسف کشمیری، مولانا اورنگزیب فاروقی اور مفتی نعمان نعیم نے خطاب کیا۔ بھارت کے خلاف عظیم الشان فتح پر راولپنڈی کے لیاقت باغ میں انتظامیہ کی جانب سے بھرپور جشن کا انعقاد۔ جشن کے شرکاء کا جذبہ دیدنی تھا، شرکاء نے ڈھول کے تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے۔ جشن میں تاجر برادری، وکلاء، سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ایم ڈی بیت المال زمورد خان، صدر مرکزی انجمن تاجران شاہد غفور پراچا بھی جشن میں شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ کمشنر راولپنڈی، ڈی سی راولپنڈی، اسسٹنٹ کمشنرز نے بھی جشن میں شرکت کی۔ محکمہ شہری دفاع، اساتذہ، گرلز کالج کے طلبہ اور امن کمیٹی، آر ڈی اے، واسا میونسپل کارپوریشن بھی جشن میں شریک ہوئے۔ آر ڈبلیو ایم سی اور شہریوں کی کثیر تعداد نے بھی جشن میں شرکت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا افواج پاکستان اور قوم کو خراج تحسین کہا۔ پاکستان نے بھارت کو 6-0 سے شکست دے کر ایک تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ پوری قوم متحد رہی اور اسے قوم کا دن قرار دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا گیا، جس سے پاکستان کی مضبوطی اور خود مختاری کا عملی مظاہرہ ہوا۔ بھارت کے ساتھ ہمارا آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے اور سنتاس بارڈر اور کشمیر جیسے اہم ایشوز کو اب حل کرنا ہوگا۔ اگر کسی نے جنگ مسلط کی تو پاکستان دفاع کرنا جانتا ہے۔ بھارتی جنرل نے اعتراف کیا کہ بھارت نے سیز فائر کی درخواست کی۔ بھارت نے تسلیم کیا کہ یہ پاکستان پرانا پاکستان نہیں ہے۔ نے ہندوستان کو 6-0 سے شکست دی ہے۔ پوری قوم یونائٹ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ قوم کا دن ہے اور قوم نے اس دن کو تشکر کے طور پہ منایا ہے۔ انڈیا کا غرور خاک میں ملایا اور انہوں نے ایک زندہ اور خود مختار، آزاد اور مضبوط قوم کا ایک عملی مظاہرہ کیا۔ ملک یکجہت رہے اور سارے آپس کے ساتھ جو ہے وہ بھی سیز فائر اب آپس میں بھی ہو۔ بارڈر ابھی بھی بند ہے، ویزے ابھی بھی بند ہے، انڈس واٹر ٹریٹی ابھی پٹ ان بین سے۔ ہم نے ایک رسپانسبل قوم کی حیثیت سے اپنے سارے مسائل باہمی
मतलब मिल जुल के डायलॉग के ज़रिए से हल करने की ज़रूरत है। इंडिया हमारा नेबर है, हम नहीं चाहेंगे अपने नेबरों के साथ हमेशा स्टेट ऑफ वार में रहे, लेकिन ये पैगाम भी देना था कि अगर हमें कोई हम पे जंग मुसल्लत करे तो दिफा भी जानते हैं, जंग का जवाब भी जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गाजियों की अयादत के लिए CMH लाहौर पहुंच गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भारतीय जारियत के दौरान ज़ख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात की। गाजी अफसरों और जवानों की मिजाज पुरसी की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सर्जिकल वार्ड में ज़ेर इलाज हर गाजी से बातचीत की। वज़ीर आला ने ज़ख्मी अफसरों और जवानों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आला ने गाजी अफसरों और जवानों की हिम्मत और हौसले को सराहा। जुर्रत और बहादुरी को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। कोर कमांडर लाहौर ने वज़ीर आला मरीम नवाज की आमद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम का अहम इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सूबे के उन अजला में जहां आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शरह 50% या इससे ज़्यादा है वहां तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाएगी। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए कसीरुल जहती इक़दामात किए जाएंगे और आइंदा बजट में इस मकसद के लिए खुसूसी स्कीमें शामिल की जाएं। उन्होंने हर ज़िला के मखसूस हालात के मुताबिक काबिल अमल प्लान तैयार करने, मुख्तलिफ तालीमी मॉडल्स पर काम करने और किराए की इमारतों में हंगामी बुनियादों पर स्कूल कायम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि बच्चियों का स्कूल से बाहर होना तशवीशनाक है और उनकी तालीम को अव्वलीन तरजीह दी जाए। सरकारी स्कूलों में मयार तालीम बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा की तरबियत, नई भर्तियों में 100% मेरिट और मॉनिटरिंग का मुअस्सर निज़ाम कायम करने की हिदायत भी की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात समेत तमाम महकमों के सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की है। महकमा तरक्यात और मनसूबाबंदी ने जारी मनसूबों पर इजलास को तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। ग्रीन बस मनसूबे में 1 साल के दौरान सिर्फ 21 बसें भी ना खरीदी जाने पर वज़ीर आला ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जून से कबल बसें सड़कों पर लाई जाएं। मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला ने महकमा ट्रांसपोर्ट को सहूलियात की फौरी फराहमी और तमाम तर महकमों को हिदायत की कि जून से कबल जारी मनसूबों और हर सूरत इनको मनसूबों को मुकम्मल किया जाए। उन्होंने सुस्त रफ्तार स्कीमों के फंड्स फ़ाल मनसूबों को मुंतकिल करने और महकमा खेल के 2015 से ज़ेर इल्तवा मनसूबों पर फौरी तहकीकात का हुक्म भी दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि हर पाकिस्तानी मुल्क के लिए जज्बात रखता है। करोड़ों लोगों की जिंदगियां दाव पर लग चुकी थीं। मलिक अहमद खान ने पहलगाम वाक़े पर भारत को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो पेश करें। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानियाँ दी हैं और भारत इसी दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस रहा और उसकी वाज़ेह मिसाल कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। जैसे पहलगाम जैसे वाकयात की एक पूरी तफसील है जिसमें यह सबूत मौजूद हैं जो अक़वाम आलम के सामने डिप्लोमेटिक फोरम्स में डोजियर्स के जरिए, कुलभूषणों की गिरफ्तारी के जरिए, जेहलम में गिरफ्तार किए गए अफराद के जरिए वो डोजियर्स जाते रहे। हम बताते रहे कि हमारे मुल्क में हिंदुस्तान दरअंदाजी कर रहा है। पहलगाम का नाम लेकर मेरे पे हमला करता है तो रियासत पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान की अवाम ये मुतालबा करने में हक बजानिब थे कि अगर आपके पास कोई एक आयोटा ऑफ एविडेंस है, एक सबूत है, तो आप सामने लेकर आए। आपको बताएं कि एथेंस में पाकिस्तान के कौमी दिन और हालिया असगरी कामयाबी की मुनासबत से पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में यूनानी पार्लियामेंट, फौज, सफारती बरादरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। सफ़ीर पाकिस्तान आमिर आफ्ताब कुरैशी ने पाकिस्तान की पुरअमन पॉलिसी और भारतीय जारियत पर आगाह किया। तकरीब में शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मेहमानों के लिए पाकिस्तानी
قدسی روشناس بھی کروایا گیا اور ان کے لیے پاکستانی کھانوں اور موسیقی کا بھی خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ اور پاکستانی سفیر عامر آفتاب قریشی نے خطاب میں کہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے اور علاقائی استحکام اور بین الاقوامی تعاون کے اصولوں پر کاربند ہے۔ یونان اور پاکستان کے تعلقات میں مزید وقت کے ساتھ بہتری آ رہی ہے اور دونوں ممالک مختلف شعبہ جات میں تعاون کو فروغ دے رہے ہیں اور حالیہ بھارتی جارحیت میں بے گناہ فلسطینی اور پاکستانی معصوم بچوں کو شہید کیا گیا اور پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، جس کے جواب میں پاکستانی افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان ڈے کا کیک بھی کاٹا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔